بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. اور جب کہا جاتا ہے ان سے یعنی یہودیوں سے کہ مانو اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے، آمینو کا مطلب ہے مانو، ایمان لاؤ، اس کو جو اللہ نے بھیجا ہے مان لو. تو یہ یہودی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جو اترا ہے ہم پر، ہم مانتے ہیں اس کو. نؤمن بما انزل علینا، ہم مانتے ہیں اس کو، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اترا ہے ہم پر. وَيَكْفُرُونَ بِمَا ہیں کہ یہ لوگ نہیں مانتے اس کو جو اس کے سوا ہے. ان پر جو اتری وہ ہے تورات، اس کے سوا کسی آسمانی کتاب کو وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہ سب کتابیں بھی حق ہے. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ کتاب سچی ہے. قرآن بھی سچا، بعد میں ان کے بعد آنے والی انجیل بھی سچی، ایسی بہت سی کتابیں ہیں آسمانی. حالانکہ وہ حق ہے، اور حق ہی نہیں ہے بلکہ مصدقا لما معہم، تصدیق کرنے والی، سچی بتلانے والی ہے اس کتاب کو جو ان کے ساتھ ہے. یعنی تورات کو بھی وہ سچی بتلاتی ہیں کتابیں، اور قرآن سچا بتلاتا ہے. دوسری کتابیں پہلے تھی وہ بھی سچا بتلاتی ہے. اس کے باوجود وہ باقی سب کتابوں کا انکار کرتے ہیں. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، تو فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم کیوں قتل کرتے ہو، لم تقتلون، کیوں قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ، اللہ کے نبیوں کو، من قبل، کیوں قتل کرتے تھے پہلے سے، ان کنتم مؤمنین، کہ پھر نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اس لیے کہ نبیوں کو قتل کرنا تو ایمان کے خلاف ہے. جب ان یہودیوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ان کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں پر نازل فرمائی ہیں، اور ان تمام کتابوں میں قرآن بھی ایک کتاب ہے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی ہی کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہم لوگوں پر بواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نازل کی گئی، یعنی تورات. اور باقی جتنی کتابیں ہیں اس کے علاوہ جیسے انجیل ہے، قرآن ہے، ان سب کا وہ انکار کرتے ہیں. حالانکہ وہ تورات کے ماسوا، یعنی تورات کے علاوہ کتابیں بھی فی نفسہ حق اور واقعی ہیں، اور فی نفسہ حق ہونے کے علاوہ تصدیق کرنے والی بھی ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہیے کہ اچھا تو پھر کیوں قتل کیا کرتے تھے اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے زمانے میں اگر تم تورات پر ایمان رکھنے والے تھے. فائدہ، یہود نے جو یہ کہا کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لائیں گے، دوسری کسی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ان کا یہ قول صریح کفر ہے. اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں وہ تو تورات پر ایمان لانے والے ہیں. دعوی ایمان کے باوجود نہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں نہ موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. ان کا یہ قول صریح کفر ہے. اور اس کے ساتھ جو یہ کہا کہ تورات جو ہم پر نازل کی گئی، ہم سارا جگہ یہی کہا ہے کہ ہم پر نازل کی گئی، ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اس سے حسد ٹپکتا ہے. ہماری کتاب ہے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے تورات. باقی آسمان کی کتنی بھی اچھی کتابیں ہو لیکن ہماری نہیں، اس واسطے اس پر ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم، تو اس سے حسد مترشح ہوتا ہے یعنی ٹپکتا ہے. اس کا مفہوم صاف یہ ہے کہ اور کتابیں جو ہم پر
چونکہ ہم پر نازل نہیں کی گئی اس لیے ان پر ایمان نہیں لائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی 3 طرح سے تردید فرمائی، 3 طرح سے رد کیا، لوٹایا ان کے قول کو کہ تمہارا قول غلط ہے، یہ نہیں کہ تمہارے دعوے سے تم ایمان والے ہو گئے. نمبر 1، جب اور کتابوں کی حقیقت اور واقعیت بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے. کوئی بھی چیز دلیل سے ثابت ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتی ہے دلیل. جس علم کی اور جس دعوے کی کوئی دلیل نہ ہو وہ دعویٰ کھسکھسا ہوتا ہے، وہ بے جان ہوتا ہے اور جھوٹا بھی ہوتا ہے. اس لیے ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اپنے ہم پر جو کتاب نازل ہوئی اس تورات پر، تو یہ دعویٰ ہے، لیکن دلیلیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں غلط ہے، بالکل اس کے خلاف. نمبر 1، اور کتابوں کی حقیقت یعنی قرآن ہے، انجیل ہے، دوسری کتابیں، اور ان کی واقعیت بھی دلیل قطعی سے ثابت ہے. جیسے یہ تورات آسمانی کتاب سچی کتاب ہے، یہ دلیل سے ثابت ہے. ان کے نبی موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، پکی دلیل. قطعی کا مطلب ہوتا ہے پکی. ایسے یہ قرآن اور دوسری کتابیں بھی آسمانی اور حق کتابیں ہیں، یہ دلیل سے ثابت ہے. تو پھر اس سے انکار کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، اگر اس دلیل میں کوئی کلام تھا، اگر کوئی بات تھی کہ نہیں یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، یہ حق کتاب نہیں ہے، قرآن نعوذ باللہ، یا دوسری آسمانی کتابیں تورات کے علاوہ، تو پھر یہ اس کو پیش کرتے نا، پیش کر کے کہتے ہم ماننے کو تیار ہے. پہلے یہ ہے کہ آپ ثابت تو کرو کہ یہ قرآن آسمانی کتاب ہے اور یہ انجیل آسمانی کتاب ہے. تو وہ پیش کر کے دلیل تشفی کر لیتے. خالص انکار کرنا نہیں، ہم اپنی کتاب کے علاوہ، تورات کے علاوہ ہم کسی کتاب کو نہیں مانتے. ہم مومن ہیں لیکن اپنی کتاب کے مومن ہیں. ایک تو یہ بتا، اور سرے سے تمام آسمانی کتابوں کا انکار یہ غلط ہے، ان کا ایسا کرنا. دوسری اور کتابیں مثلا قرآن مجید تورات کا مصدق ہے، یعنی دوسری جتنی کتابیں وہ انجیل ہو یا قرآن ہو تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں پہلے کے جتنے نبی تھے وہ بھی برحق آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تمام کتابوں پر میں ایمان لایا، وہ رسولہ، اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لایا. اور وہ کتابیں بھی حق تھی، اس کی بھی تصدیق ہے. جب قرآن تصدیق کرتا ہے، قرآن کی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ کتابیں آسمانی قرآن وغیرہ یہ سب حق ہے اور پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی ہے. جب یہ کہ تصدیق کرنے والی ہے تو اس کے انکار سے تو خود تورات کی تکذیب و انکار لازم آتا ہے. پھر بھی قرآن کو نہیں ماننا اور آسمانی کتابوں کو نہیں ماننا جو خود تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کر رہی ہے، یہ تو صاف طور پر تم اپنی تورات کتاب کا انکار کر رہے ہو. یہ قرآن کا انکار نہیں بلکہ تورات کا انکار ہے. تو پھر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، کس پر ایمان لاتے ہیں؟ نؤمن، قالوا نؤمن بما انزل علینا، اپنے کتاب تورات پر ایمان لاتے، یہ دعویٰ جھوٹ. تیسرے یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا تمام آسمانی کتابوں کی روح سے کفر ہے. میں نے تو اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ نبی تو نبی ہوتے ہیں، رسول رسول ہوتے ہیں. یہاں تو سرے سے کوئی بے قصور انسان کو قتل کرے، آدمی کو قتل کرے، اس کو اتنا بڑا پاپ بتایا ہے قرآن نے اور آسمانی کتابوں نے کہ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو اللہ نے اس کی شناعت کو بتلایا، کتنا بڑا پاپ ہوا ہے. بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی گئی کہ جس نے قتل کیا کسی آدمی کو تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا. یہ عام انسانوں کے بارے میں، تو نبیوں کو قتل کرے یہ پاپ کیسے اللہ برداشت کریں گے؟ کتنا بڑا پاپ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کو قتل کرنا تمام آسمانی کتابوں کی روح سے کفر ہے. پھر تمہارے گروہ کے لوگوں نے جو کئی نبیوں کو قتل کیا جن کی تعلیم بھی تورات ہی کے احکام کے ساتھ خاص تھی، اور تم ان قاتلین کو اپنا پیشوا اور مقتدی سمجھتے ہو، یہودی علماء کو اپنا پیشوا اور مقتدی سمجھتے ہو، تو براہ راست
کے ساتھ، اے ایمان کا دم بھرنے والے یہودیوں، تم خود تورات کے ساتھ کفر کرتے ہو، تورات کا انکار کرتے ہو. کیسے؟ نبیوں کو قتل کرتے. اور اس سے تو تمہارا تورات پر ایمان کا دعویٰ بھی غلط ٹھہرتا ہے. غرض کسی پہلو سے تمہارا قول اور فعل صحیح اور درست نہیں ہے. 3 طرح سے رد کیا اللہ تعالیٰ نے. نمبر 1 کہ ڈائریکٹ انکار، ہم آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے، خالی ہماری تورات ہی حق ہے. کوئی وجہ بتاتے نہیں، وہ بھی نہیں. تو ڈائریکٹ انکار یہ بھی تمہارے تورات پر انکار کی دلیل ہے. دوسرے یہ ہے کہ جو تصدیق کر رہی ہے آسمانی کتاب تورات کی، جیسے قرآن ہے، انجیل ہے، تو پھر بھی اس کو قرآن کو نہ ماننا یہ خود تورات کو نہ ماننا ہے. اور تیسرے یہ کہ اس میں لکھا ہوا ہے یا نبیوں کو قتل مت کرو، اور تم تو بڑے جری تھے کہ نبیوں کو قتل کرتے آئے. زکریا، یحییٰ علیہم السلام کو تم نے قتل کیا، اور بھی نبیوں کو قتل کیا، تو پھر کہاں سے مسلمان بچے؟ تم تو تورات ہی کا انکار کر رہے ہو. پھر بھی تمہیں دعویٰ ایمان ہے کہ ہم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب تورات کے مومن ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں. تم جھوٹے ہو، تم کافر ہو. یہ بتایا اللہ تبارک و تعالی نے. پھر ایک بار آیت کے ترجمے پر غور کریں تو خود بخود یہ مضامین کی روشنی میں سمجھ میں آئے گا. اور جب ان سے کہا جاتا ہے یہودیوں سے کہ ایمان لے آؤ، آمینو، ایمان لاؤ بما انزل اللہ، اس کتاب پر، قرآن پر جو اللہ نے نازل کیا، قالو، تو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لاتے ہیں اس کتاب تورات پر جو ہم پر نازل کی گئی، ویکفرون بما وراءہ، اور تورات کے بعد جو بھی کتابیں ہیں آسمانی سب کا انکار کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ یہ قرآن اور اس طرح آسمانی دوسری کتابیں تصدیق کرنے والی ہیں اس کتاب کی جو ان کے ساتھ ہے، یعنی تورات کی. قل، تو کہہ دیجئے، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَلِمَ تَقْتُلُونَ، تو کیوں قتل کرتے آئے ہو تم آج تک؟ تقتلون، تم آج تک کیوں قتل کرتے رہے انبیاء اللہ کے نبیوں کو؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو معلوم ہوا کہ تم ایمان والے نہیں ہو، صرف دعوی ایمان ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور آ چکا تمہارے پاس موسیٰ، یعنی آ چکے موسیٰ علیہ السلام اے یہودیوں تمہارے پاس، بالبینات، صریح معجزے لے کر. بینات کہتے کھلی ہوئی نشانیاں، کھلی ہوئی دلیلیں. تم الجلا، پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو، گائے کے بچڑے کو تم نے بنا لیا، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے صریح معجزے اور دلیلیں لانے کے بعد تم نے بنا لیا، اختیار کر لیا معبود. کس کو؟ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وانتم ظالمون، اور حال یہ ہے کہ تم ظلم کرنے والے تھے، یعنی ظالم تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، تم لوگوں کے پاس صاف صاف دلیلیں، کیا کیا تھی وہ دلیلیں؟ توحید، رسالت کی دلیلیں تھی، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، لائے. مگر اس پر بھی تم لوگوں نے گوسالہ کہتے ہیں گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد. اور تم اس تجویز میں ستم ڈھا رہے تھے. ظالمون کا ترجمہ ستم ڈھا رہے تھے. ظالم ستم ہی ڈھاتا ہے. ظلم کے صحیح معنی یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا. اگر کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی ٹوپی، 2 ٹوپی لیا اس نے، 2 پلی، اور دونوں ٹوپی کو جوتے کے طور پر پہن کر چل رہا ہے، اور اس کے برخلاف جوتوں کو سر پر رکھا ہوا چل رہا ہے، تو کیا کہیں گے دیکھنے والے؟ ارے وہ ظالم، یہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں؟ اس نے رکھنے کی جگہ پر چیز نہیں رکھی، کہ ٹوپی کی جگہ سر اور جوتے کی جگہ پیر، الٹا کر کے اس نے جوتے رکھ دیے سر پر اور ٹوپی رکھ دی کہاں پر؟ ارے وہ ظالم. ہاں، تو ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی غلط جگہ پر رکھ دینا. اور ظالم یہی کرتا ہے. ظالم ماں کو ستا رہا ہے، لقموں کو ترسا رہا ہے، بیوی کو سر پر بٹھا رہا ہے، حالانکہ ماں کا اپنا حق تھا کہ اس کا حق ادا کیا جاتا،
لیکن ویسا نہیں کر رہا ہے تو لوگ کیا کہیں گے اس کو؟ ظالم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وانتم ظالمون. موسیٰ علیہ السلام صریح معجزے تمہارے پاس جب لے کر آئے، پھر اس کے بعد بھی یعنی توحید وغیرہ سمجھا بھی، اتنی محنت کے بعد بھی تم نے کیا کیا؟ بچڑے کو، گائے کے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وانتم ظالمون، اور تم ظلم اٹھا رہے تھے. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کی جگہ بچڑے کو دے دی. بینات سے وہ دلائل مراد ہے جو اس قصے سے پہلے جبکہ تورات نہیں ملی تھی، ابھی تورات نہیں آئی تھی، ورنہ تورات میں تو سب کچھ ہے. لیکن اس سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ اکثر نبیوں کو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت دیتا ہے تاکہ پختہ عمر ہو جائے. تو شروع کی جو موسیٰ علیہ السلام سمجھانا، تو وہ دلائل مراد ہے. جیسے اس سے پہلے تورات ملنے سے پہلے کیا کیا دلیلیں تھی موسیٰ علیہ السلام کے نبی برحق ہونے کی؟ عصا. عصا کو پھینک دیا اللہ کے حکم سے تو کیا بن گیا تھا؟ اژدہا بن گیا. پھر پکڑ لیا تو کیا بن گیا؟ عصا. اسی طریقے پر ید بیضا، اے اللہ مجھے فرعون کے پاس بھیج تو رہا ہے، کوئی نشانی دے دے. فرمایا کہ تیرا ہاتھ تیرے بغل میں دے. انہوں نے یہ ہاتھ جب یوں بغل میں دیا، اس کے بعد نکالا تو جیسے مرکری لائٹ جلتی ہے، اس کی روشنی ہوتی ہے، وہ ہاتھ سے اس طرح لائٹ نکل رہی تھی. ایک عجوبہ ہے کہ کسی انسان کا ہاتھ میں چمکتا نہیں ہے، اور اگر یہ اتنا بڑا کرنٹ اس میں آ جائے اس کے ہاتھ میں تو یہ تعجب کی بات ہے. بھائی یہ نارمل آدمی نہیں ہے، لہذا اس کی بات سننی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی اللہ کی مدد ہے. یا یہ ہے کہ فرعون کہے گا جادو ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن قابل توجہ آدمی ہے. تو یہ ید بیضا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا، چمکتا ہوا ہاتھ دیا تھا ان کو، یہ بھی دلیل تھی. اسی طریقے پر دریا کا پھٹنا، دریا پھٹا فرعون کے پاس سے نکلے اور دریا پھٹا، وہ عصا مارنے سے 12 راستے بن گئے اور لے کے جب پار ہوئے ہیں لوگ چکے ہیں، بہت گمراہی میں پڑ چکے ہیں. موسیٰ اب تو فرعون کے عذاب سے بھی بچ گئے، لاؤ کوئی زندگی گزارنے کا نبوی طریقہ، آسمانی طریقہ دے دو تاکہ ہم اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاریں. تو اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور جا کر تورات لے کر آئے. تو یہ نشانیاں پہلے کی ہے. تم یہ نشانیاں کھلی دیکھ چکے تھے، ابھی تورات آئی نہیں ہے. اور اتنے میں سامری نے اپنا کام کر ڈالا اور سب کے سونے کو جمع کر کے اس نے ایک بچڑا بنا ڈالا، اور اس کے اندر پھر وہ جبرائیل کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو مٹی اٹھا لی تھی، تو اس کا جو اس کو ڈال کر اس کا ایک چمتکار ہوا کہ ہوا نے اس کے اندر ایک ایسی آواز پیدا کر دی جیسے زندے بچڑے کی آواز ہوتی ہے. لہذا چمتکار کو نمسکار کیا اور انہوں نے کہا کہ تو ہی ہمارا معبود ہے. بنی اسرائیل نے کہا، اس طرف اشارہ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح دلیلیں لائے تھے، تم نے اپنی آنکھوں سے دریا کے اندر راستے بنتے ہوئے دیکھا تھا جبکہ کسی کے لیے نہیں بنے. اسی دریا میں تم پار، اور وہ بیچارے فرعون اس کے ساتھی جتنے وہ سب غرق ہو گئے. اس سے پہلے تم نے موسیٰ کی کرامتیں اور بھی دیکھی، اور اس کے بعد بھی تم نے انتظار نہیں کیا. وہ ادھر گئے اللہ رب کی عبادت میں اور ادھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تم رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے رد کی تقریر کا حاصل یہ کہ تم دعوت و ایمان کا کرتے ہو. ابھی پچھلی آیت میں دعویٰ کیا نؤمن قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم اپنے اوپر نازل شدہ تورات پر ایمان لاتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے. اللہ کا جو اللہ کی تقریر ہے اس کا خلاصہ یہ ہے تم دعوت ایمان کا کرتے ہو اور صریح شرک میں مبتلا ہو. کہاں ایمان، کہاں دعویٰ ایمان کا، اور پوج رہے ہیں بچڑے کو. کس کو پوج رہے ہیں؟ گائے کے بچڑے کو، جس سے موسیٰ علیہ السلام بلکہ خدا تعالیٰ کی صریح تکذیب بھی لازم آتی ہے. گو سالہ یعنی گائے کا بچہ، اس کو معبود بنانے کا معاملہ اگرچہ ان یہودیوں کے ساتھ پیش نہیں آیا جو حضور کے زمانے میں مدینہ میں تھے یا خیبر کے اندر تھے، یہ پہلے کی بات تھی. لیکن تھے تو اسی نسل کے، تھے تو، اور انہی لوگوں کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، انہی کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نزول قرآن کے وقت موجود تھے. مگر چونکہ یہ لوگ اپنے آبا و اجداد کے حامی اور طرفدار تھے، اس لیے پھر جملہ ان کی بھی تردید ہے، ان کی بھی تردید، ان کی بھی تردید.
اور اسی سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جن کے اسلاف نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کر کے کفر کیا، جھٹلایا موسیٰ کو اور کافر ہو گئے، وہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہوں تو کوئی نہیں ہے، ان کی تو عادت ہی ہے، یہ موسیٰ کی بھی تکذیب کر چکے اور یہ محمد کی بھی تکذیب کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے لیا قرار تمہارا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور، کوہ طور کو یہ یہودیوں کے اوپر لے گئے اللہ تعالیٰ اور وہاں اس کو معلق کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور پھر ڈانٹ کر کہا اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے دیا ہے تم کو، یہ تورات دی ہے، اس کو طاقت سے پکڑو، وَاسْمَعُوا، اور سنو، یعنی جو جو کہا جائے موسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے تم کو کہے وہ مانتے جاؤ، سنتے جاؤ، سنتے جاؤ، سنتے جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کہا، یہودیوں نے قالوا سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اللہ، ہم نے سنا، ہم نے سنا، وعصینا، اور دل میں کیا کہا، نہیں مانیں گے، اوپر سے کیا کہا، ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا، بولے سنا ہم نے، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی، سن کے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں یہ گائے کے بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، جس کو کہتے ہیں پیالہ پینا، کسی کی محبت کا پیالہ پینا، تو ایک ہے محبت کرنا، اور یہاں اشربو کا لفظ لائے اللہ تبارک و تعالی، شریب یشربو کا مطلب پینا، اشربو پلایا گیا ان کو، یہ بچڑے کی محبت دلوں میں پلائی گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بئس ما، بہت ہی برا سودا ہے، بئس ما، بری باتیں، یأمرکم، تم کو سکھلاتا ہے، بہی، ایمانکم، تمہارا ایمان تو تم کو بہت بری بری باتیں سکھلاتا ہے، ایمان بھی کبھی بری بات سکھلاتا ہے، لیکن تمہارا ایمان ایمان ہی نہیں، یہ کفر ہے۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہہ دیجئے کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو۔ جی، وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تمہارا قول و قرار لیا تھا، اللہ نے عہد لیا، قول و قرار لیا، اس قول و قرار لینے کے لیے طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کر کھڑا کیا، اور اس وقت حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ لو، جو حکم ہم تم کو دیتے ہیں ہم ہمت اور پختگی کے ساتھ لے لو، ان احکام کو دل سے سنو۔ اس وقت انہوں نے ڈر کے مارے زبان سے تو کہہ دیا کہ ہم نے قبول کر لیا اور سن لیا، اور چونکہ واقع میں یہ بات دل سے نہ تھی اس لیے گویا بزبان حال یوں بھی کہہ رہے تھے ساتھ ساتھ میں، ہم سے عمل نہ ہوگا، عصینا، ہم نے نافرمانی کی، ہم سے عمل نہ ہوگا۔ اور وجہ اس کی، ان کی اس بددلی کی یہ تھی کہ ان کے دلوں کے ریشے ریشے میں دل کے وہی گائے کا بچڑا پیوست ہو گیا تھا ان کے کفر سابق کی وجہ سے، جبکہ وہ دریا سے اتر کر انہوں نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے کوئی ایسا ہی مجسمہ مجسم معبود تجویز کر لو۔ کسی کو دیکھا پوجا کرتے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو بھی کوئی پوجا کے لیے ایسا ہی کوئی معبود دے دو تو ہم بھی پوجا کریں۔ موسیٰ، آپ فرما دیجئے کہ دیکھ لیا تم نے اپنے ایمان مزعوم کے افعال کو، سو یہ افعال تو بہت برے ہیں جن کی تعلیم تمہارا ایمان تم کو کر رہا ہے، اگر تم بزوں میں خود اب بھی اہل ایمان ہو، یعنی یہ ایمان نہیں ہے بلکہ یہ کفر ہے۔ اس آیت میں جو اسباب مسببات مذکور ہیں ان کی ترتیب کا حاصل یہ ہے کہ دریا سے نکلنے کے بعد ان سے کلمہ کفر کا صدور ہوا، ان کی زبان سے کلمہ کفر نکلا، ہرچند موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا ڈپٹا تو پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کی عبادت، جس اللہ نے فرعون سے تم کو نجات دی، دریا میں 12 راستے بنائے، وہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پار کیا، اور تم کسی قوم کو کوئی پوجا پاٹ کرتے ہوئے دیکھ کر تم اب یہ تمنا کر رہے ہو کہ تم کو بھی یہ بت مل جائے تو تم بھی بت پرستی شروع کر دو۔ تو انہوں نے توبہ کہا، توبہ توبہ توبہ، لیکن یہ اوپرا اوپری توبہ تھی۔ مسلمان بھی یہی کرنے لگ گیا ہے، دوسری قوموں کو دیکھتا ہے اور دوسری قومیں جو کرتی ہے یہ اسلام پر احسان کرنے کے واسطے یہ بیچارہ وہی کام کرتا ہے جو دوسری قومیں کرتی ہیں۔ جیسے میلاد النبی، یہ کب سے شروع ہوئی کہ انہوں نے کرسمس ڈے منانا شروع کیا، کس نے؟ عیسائیوں نے اپنے نبی کی ولادت
اس کو انہوں نے منایا، اور جو بھی دنیا کی قوم مسلمان کے علاوہ منائے گی تو شراب و شباب دو چیزیں ساتھ میں ہوگی، اس کے بغیر نہ ان کی کوئی جو ہے ان کی عید ہو سکتی ہے، نہ تہوار، نہ ان کی کوئی ان کا برتھ ڈے ہو سکتا ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے انداز میں اس کو منایا۔ یہاں ہمارے مسلمانوں کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ بھئی ہم نے بھی، ہمارے نبی تو برحق ہے اور آخری نبی اور سب سے بھاری نبی ہے، لہذا ہمارے نبی کی پیدائش بھی ہونی چاہیے۔ عبد المجید لاہوری نام کا ایک آدمی تھا، اس نے چند سالوں پہلے یہ کام شروع کیا اور اس کے خطوط بھی لکھے چاروں طرف، سب کچھ ہوا۔ تو اس نے کیا، اسی وقت علماء چوکنا ہو گئے، انہوں نے کہا اظہار شان اسلام، اسلام کی شان کے اظہار کے لیے یہ آج جو کھیل شروع کیا جا رہا ہے کل یہ اپنا روپ بدل دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش اور ان کی تاریخ اور سیرت بیان کرنا ہے تو علماء کرتے ہیں اور بنا دو بیانوں کو، لیکن یہ تمہاری ریلی وغیرہ مت نکالو، یہ رخ بدل جائے گا، یہ وقت نہیں ہے اس کا، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا، اور رخ بدل گئے۔ تو دوسری قوموں کو دیکھ کر ہم نے کرنا، دوسری قوموں کو دیکھ کر کوئی کام کرنا، یہ سلسلہ جا کر وہی یہودیوں پر ملتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں۔ ایسا ہی انہوں نے کیا کہ وہ بت پرست ہے، ہم کو بھی ایک بت لا کر دے دو، تو ڈاکٹر تو توبہ کر لی، لیکن توبہ کے مراتب بھی مختلف ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کی توبہ نہ ہونے کے سبب ان کی اس کی ظلمت قلب پہ کچھ باقی رہ گئی، توبہ تو کر لی لیکن ابھی اندھیرا دل میں باقی تھا، کچی پکی توبہ، وہ ترقی پا کر گوسالہ پرستی کا سبب بن گئی، وہی اندر جو کچی توبہ تھی اب وہ ان کے جاتے ہی موسیٰ علیہ السلام گئے اور یہاں فوراً وہ بت پرستی کے شکار ہو گئے اور انہوں نے بچڑے کو کیا کر دیا، اپنا معبود بنا لیا۔ پھر اس کی توبہ میں بعضوں کو قتل ہونا پڑا، اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی کہ توبہ کرنا ہے، تو اس وقت کی توبہ الگ تھی، اور وہ توبہ یہ تھی کہ قتل ہونا پڑے گا، تو بعض لوگوں کو اس میں قتل ہونا پڑا تب توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں، اور بعضوں کو غالباً بلا قتل معافی مل گئی تھی کہ چلو ٹھیک ہے اللہ نے معاف کر دیا، جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا ان کی توبہ بھی کچھ ضعیف ہوئی، وہ بھی توبہ کم تھی، کمزور تھی، جو گوسالہ پرستی سے محفوظ رہے۔ کیوں؟ ان کو بھی گوسالہ پرستوں سے جس قدر نفرت واجب تھی اتنی نفرت نہیں کی۔ لو جنہوں نے بچڑے کو پوجا وہ بھی مجرم بنے، انہوں نے توبہ کی، لیکن جنہوں نے بچڑوں کے پجاریوں کے ساتھ میں قطع تعلق نہیں کیا اور جتنی نفرت کرنی تھی اتنی نفرت نہیں کی، اس واسطے وہ بھی توبہ کے لائق ہوئے اور توبہ ان کو بھی کرنی پڑی۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس میں کوتاہی سے ایک گناہ اثر معصیت شرکیہ کا ان کے قلب میں باقی تھا۔ بہرحال ضعف توبہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے، کفر سے نفرت نہ ہونے کے آثار باقی رہنے نے دلوں میں دین سے سستی پیدا کر دی، جس سے اخذ میثاق میں کوہ طور کو ان پر معلق کرنے کی نوبت آئی۔ یہ تمام توبہ کی کمزوری اور گناہوں سے قربت کا اثر یہ ہوا جب تورات لے کے موسیٰ علیہ السلام آئے تو کہا اللہ نے خذو، اب یہ کتاب پکڑو، اس پر مضبوطی سے عمل کرو، تو اور سنو، تو انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، لیکن عمل نہیں کریں گے، یہ کیوں؟ دل ان کے بت پرستی سے رنگے ہوئے تھے، بت پرستی رچ بس گئی تھی۔ ہاں، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، جو تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو اچھا نہیں تھا، ناخوب، خوب اچھا فارسی میں، اور ناخوب برا تھا، جو ناخوب جو برا تھا بتدریج وہی خوب ہوا، آہستہ آہستہ وہی اچھا لگنے لگا۔ کیوں؟ کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ قوموں کا ضمیر کب بدلتا ہے؟ غلام رہتے ہیں، تو کتنا بھی تم بچاؤ اس کو، غلام کو لا کر آزادی دلاؤ، لیکن جو اس کے رگ و پے میں، اس کے خمیر میں غلامی بیٹھ گئی ہے، وہ غلامی اخیر تک اس کے ساتھ رہے گی۔ ایسے ہی تورات کتاب ملی یہودیوں کو، موسیٰ جیسے نبی ملے، لیکن جو
فرعون کی غلامی کے اندر انہوں نے ایک عرصہ گزارا تھا، اس کا خمیر باقی رہا، وہاں فرعون پرستی تھی تو یہاں بت پرستی اور بچڑا پرستی کرنے لگی۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين۔ اللہ تبارک و تعالی کا چیلنج، فائنل چیلنج ہوتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ اس زمانے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہودیوں سے اور آج کی یہودیوں سے بھی کر رہے ہیں۔ ایمان والے ایمان والے، ہم ایمان والے، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، اتنے جو دعوے کرتے ہو اللہ فرما رہے ہیں، فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل ان كانت لكم الدار، کہہ دیجیے اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے یہاں تنہا سوا اور لوگوں کے، اگر ہے اللہ کے پاس تمہارے لیے آخرت کا گھر، یعنی مختصر میں ہے کہ جنت تمہارے باپ کی ہے، وہ یہی کہتے تھے جنت تو ہماری ہے، اللہ ہمارا ہے، ہم اللہ کے قریب والے لوگ ہیں، ہاں ہمارا خاندان نبیوں کا خاندان ہے، ہمارا خاندان رسولوں کا خاندان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے اللہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہے تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالص تنہا تمہارے واسطے من دون الناس سوا اور لوگوں کے، ان کو نہیں ملنے والا ہے آخرت کا گھر، فتمنوا الموت، تو کرو نا موت کی تمنا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ ہے چیلنج اللہ کا، فتمنوا الموت، تو کی تمنا سچ کہتے ہو ان کو تم صادقین، ولن یتمنوا، آگے اللہ فرما رہے ولن یتمنوا ابدا، اور یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اپنے گناہوں کی وجہ سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو۔ یہ کیسا چیلنج ہے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ طلبا اٹینشن، سیدھا بیٹھو، قاعدے کی حالت میں بیٹھو، ذرا چست رہو گے، بڑی قربانی۔ بعض یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت کی نعمتیں خالص ہمارا ہی حق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر بقول تمہارے عالم آخرت محض تمہارے لیے ہی نفع والا ہے، بغیر شرکت غیر کوئی اور اس میں پارٹنر نہیں ہے تمہارا، تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلا دو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اور ہم ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز کبھی اس موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ خوف سزا کے ان اعمال کفریہ کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے سمیٹے ہیں اور انہوں نے پہلے کیے۔ اللہ تعالیٰ خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی، جب مقدمہ کی تاریخ آئے گی تو پھر فرد قرار داد جرم سنا کر سزا کا دے دیا ہے۔ قرآن کی بعض اور آیتوں میں بھی اس دعوے کا مفہوم نکلتا ہے، جیسا قالو، یہودیوں نے کہا لن تمسنا النار، ہم کو آگ ہرگز نہیں چھو سکتی الا ایاما معدودہ، مگر تھوڑے دن۔ جیسے میں نے کہا تھا یہ تھوڑے دن کا معاملہ ایمان والوں کے ساتھ، تاکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا کو دھو دھلا کر جنت والے بن جائیں، تو یہ دعویٰ وہ کرتے تھے ہم کو آگ نہیں چھو سکتے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ان کے باپ کا ہے، کہتے ہیں قالوا، انہوں نے کہا لن يدخل الجنت، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، الا مگر وہ کانا ہودن جو یہودی ہوگا، اور نصارا یا عیسائی ہوگا، مگر وہ داخل ہوگا جو یہودی ہوگا یا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ دعوے ہیں نقل کیے ہیں قرآن۔ وقالت اليهود ليست النصارى وقالت النصارى نحن ابناء الله واحباؤه، اور یہود و نصارا، عیسائی اور یہودی لوگ یہ یوں کہا انہوں نے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے؟ اللہ تو سبد ہے، لیکن یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤه، اور اس کے پسندیدہ ہے، ہم اس کے پیارے لوگ ہیں۔ تو اس قسم کے دعوے ہیں، وہی اسی قسم کا آج کی اس آیت کے اندر بھی ہے۔ ان سب دعووں کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم دین حق پر آخرت ملے گی، ہم میں سے جو تائب یا مرحوم ہیں ان کو تو ابتدا ہی سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو گناہ گار ہیں وہ چند روزہ عذاب بھگت کر نجات پائیں گے، اور جو مطیع فرما بردار ہیں
وہ جو اللہ کی ماننے والے ہیں وہ تو بیٹوں کی طرح ہے اور وہ اللہ کے پسندیدہ محبوبوں کی طرح ہے، مقرر لوگوں کی طرح ہے، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ بعض عنوانات کے قبر سے قطع نظر یہ دعوے دین حق پر قائم ہونے کی صورت میں فی نفسی تو درست و صادق ہے، اگر یہ سچے دیندار ہے تب تو صحیح ہے، لیکن چونکہ وہ لوگ اپنے دین کے منسوخ ہو جانے کے بنا پر حق پر نہ تھے، ان کا دین منسوخ ہو گیا۔ میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا تھا، وزارت وزیر اعظم، ایک ہے پریزنٹ وزیر اعظم اور ایک ہے پاسٹ وزیر اعظم۔ گزشتہ جتنے وزیر اعظم ہیں ان کا احترام تو ضروری ہے ہمارے بھارت کے اندر، لیکن چاہے جیسا بھی ہو ان کی ماننا نہیں چلے گا، ان کی مان کر چلنا، ان کو فالو کرنا ہندوستان میں آج نہیں چلے گا، وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ آج تو آج کے پرائم منسٹر ہی کی ماننا یہ ضروری ہوگا۔ ایسے ہی وہ تمام انبیاء حق ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی کتابیں بھی حق تھی جو اللہ نے نازل کی تھی غیر محرف، لیکن آج ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ ہے، لہٰذا کی ماننا پڑے گا۔ اگر موسیٰ، اللہ کے نبی موسیٰ بھی اس زمانے میں آ جائے میرے زمانے میں، ان کی نجات بھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ محمد ابن عبداللہ میرا کلمہ نہ پڑھ لے گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف عنوانات طریقوں سے ان کی تکذیب فرمائی، ہم ان کو جھوٹا بتلایا۔ یہاں ایک خاص طریقے پر طریقہ ذکر کیا گیا کہ اگر عام عادت کے مطابق بحث اور دلائل سے فیصلہ نہیں کرتے تو آؤ، ما فوق العادہ، عادتوں سے اوپر طریقہ یعنی معجزے کے ذریعے، اس میں نہ زیادہ علم و فہم کی ضرورت ہے نہ غائب نظر درکار، صرف زبان ہلانے کی ضرورت ہے، مگر ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ تم زبان سے یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں۔ یہود کہیں کہ ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، اللہ ہم کو موت دے دے، یہ تم کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اس آیت کا خلاصہ ہے، اس پیشین گوئی کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو تو یہ کلمہ کہہ دو، نہ کہا تو پھر تمہارا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ اگر یہ سچے تھے تو بول دیتے ہاں ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے قریبی، جنت ہمارے باپ کی، لہذا ہم موت کی تمنا کرتے، مرنا تو ضروری ہے نا، مرے بغیر تو جنت میں جائیں گے نہیں نا، ہے نا، اس لیے مرنے کی تمنا کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں ان کے اوپر ہونا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کا حق پر ہونا ان کو خوب واضح روشن تھا، اس لیے یا تو ایسی ہیبت چھائی یہودیوں پر کہ زبان ہی نہ اٹھی، ان کی زبان نہیں ہل سکی، یا وہ ڈر گئے کہ تم نے یہ کلمہ منہ سے نکالا اور موت نے ہاتھ دبوچا، پھر سیدھے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ ورنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عداوت اور دشمنی تھی، اس دشمنی کا تقاضا تو یہ تھا کہ جوش میں آ کر یوں کہتے کہ ہاں ہم مرنے کی تمنا کرتے ہیں، اللہ ہم کو موت دے دے، دیکھو ہم جیت گئے۔ بولنا تھا نا، بولنا تھا۔ در حقیقت اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے لیے یہ واقعہ بہت کافی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ یہ آیت بتا رہے ہیں۔ یہاں دو باتیں قابل غور ہے، اول یہ کہ یہ استدلال ان یہودیوں کے ساتھ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، جنہوں نے آپ کو نبی پہچاننے کے بعد عناد عداوت کی بنا پر آپ کا انکار کیا۔ وہ یہودی حضور کو جانتے تھے یہ حق ہے، اور تنہائی میں، اس سے پہلے میں بیان کر چکا، تنہائی میں کہتے تھے مسلمان بن گئے، یہودی ہو مسلمان ہو گئے، ہاں جمع رہنا، دین حق ہے، نبی برحق ہے، قرآن حق ہے، لیکن خود کیوں نہیں مانتے تھے؟ دکشنا، مین پاور منی پاور چلا جائے گا، کیا ہوگا؟ مین پاور اور منی پاور چلا جائے گا۔ یہ شبہ بھی نہیں ماننا کرنا دل اور زبان دونوں سے ہوتا ہے۔ ہاں یہ ایک بات ہے کہ کوئی ان کا ہمدرد یوں کہے یا وہ خود کہے ہاں وہ یہودیوں نے یہ بولنے آیت اترنے کے بعد دل میں تمنا کر لی تھی، خالی زبان سے نہیں بولے تھے، دل میں مرنے کی تمنا کر لی تھی، ایسا بول سکتے ہیں، ممکن ہے انہوں نے دل سے تمنا کی، اول تو یہ اس لیے صحیح نہیں کہ اللہ کے الفاظ دیکھو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ وَلَن يَنْتِقُوهُ نہیں کہا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور یہ لوگ ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ ایک ہے تمنا کرنا، ایک ہے اظہار تمنا کرنا۔ تو کوئی یوں کہے کہ انہوں نے اظہار تو نہیں کیا ہوگا، تمنا کی ہوگی، تو ہم اللہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں مانتے،
یہ کسی نبی کے الفاظ نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس کی ہرگز تمنا نہیں کریں گے۔ تو نہ اظہار تمنا کیا انہوں نے اور نہ ہی دل سے تمنا کی ہے۔ کیا ثبوت، سرٹیفکیٹ؟ اللہ کا کلام قرآن ہے۔ تو قرآن صاف تردید کر رہا ہے۔ دوسرے اگر وہ دل سے تمنا کرتے مان لو تو زبان سے ضرور اظہار کرتے، مین کھیل تو زبان کے اظہار کا تھا، اور یہ شبہ میں تو ان کی جیت تھی اور نبی کی ہار تھی، وہ تو ہر قدم پر نبی کو ہرانا چاہتے تھے نا، تو وہ اظہار کر دیتے، ہاں ہم موت کی تمنا کرتے تاکہ نبی ہار جاتے، لیکن نہ دل سے تمنا کی انہوں نے موت کی اور نہ اتنے ڈرپوک، اور پھر یہ دعویٰ جنت ہمارے باپ کی ہے، جنت میں تو یہود و نصارہ ہی جائیں گے، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے قریبی ہیں، ہم اللہ کے احبا ہیں، یہ سب اس کے پڑا کرے۔ اور یہ شبہ بھی نہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے تمنا کی ہو مگر اس کی شہرت نہ ہوئی ہو۔ یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی ہوئی ہوگی تمنا لیکن اس کی شہرت نہیں ہوئی ہوگی، وہ چھپ چھپا کر ہوا ہوگا، نہیں، اس لیے کہ اسلام کے ہمدرد و معاونین کی تعداد کے مقابلے میں معاندین و مخالفین کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے۔ اسلام کے ماننے والوں سے زیادہ کون رہے ہیں؟ آج بھی کون رہے ہیں؟ اسلام کے مخالفین، اسلام کے دشمن۔ اگر ایسی بات ہوئی ہوتی کہ انہوں نے تمنا کر دی تھی تو وہ خود اس کو خوب اچھالتے۔ کیا کرتے تھے؟ اچھالتے کہ لو دیکھو تم نے جو معیار حق و صداقت مقرر کیا تھا کہ تمنا کرو موت کی، ہم اس پر اترے۔ وہ اس کا تو ڈھنڈورا پیٹ دیتے تھے ساری دنیا کے اندر، لیکن کہیں نہیں کہ انہوں نے تمنا کی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت بتائی کہ تم کافر ہو اے یہودیو، تم تمہارے تورات پر کے بھی وفادار نہیں ہو اور موسیٰ کے بھی وفادار نہیں ہو، اور جو ان کے غدار ہو تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے وفادار کب سے ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیاتوں کی روشنی میں ہمیں جو سبق ہے وہ سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آج کے اس درس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی